ایک نے کہہ دیا نظر بد ہے، ایک نے کہہ دیا جادو ہے، ایک نے کہہ دیا جنات ہے۔ میرے دوستو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی قرآن سے مدد لے لو، اللہ کی قرآن تمہارے مدد فرمائیں گے۔ ایک سورت 1.5 صفحے کی ہے، صرف میرے دوستو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، بمشکل آپ کو 10-15 منٹ لگیں گے۔ کہ بیماری ہے تو کیا ہے؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستو، آج میں آپ لوگوں کی سامنے میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اللہ کی قرآن کو اپنے لیے شفا سمجھو، اللہ کی قرآن کو اپنے لیے شفاعت سمجھ لو، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی۔ اللہ نے قرآن میں جو ایزا مریض تو فہو یشفی، جس رب نے تمہیں بیماری دی وہی تمہیں شفا عطا فرمائیں گے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، کہ ہم نے اس قرآن کو شفاعت اور رحمت کے لیے بنا، پورے کائنات کے انسانوں کے لیے شفاعت اور رحمت ہے، پورا عالم کے لیے اللہ نے اس کو شفاعت اور رحمت بنا کر بھیجی۔ قرآن سے مدد لو میرے دوستو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن سے پوچھو، کسی 2 نمبری بابا سے مت پوچھو، کسی اور کی پاس مت جاؤ، کیونکہ میرے دوستوں جب اللہ کے رسول کو جادو کیا تو اللہ رب العزت نے وہی نازل فرمایا۔ اب تمہارے پاس میرے دوستو وہی تو نہیں آنے والے، اب کسی کے پاس جاؤ تو تمہیں بتا دیتا کہ جادو ہے، کسی کے پاس جاؤ تو کوئی کہہ دیتا تمہارے اوپر جنات ہے، کسی کے پاس جاؤ تو کہتا ہے کہ تمہارے اوپر نظر بد ہے، اور اگر تمہارے اوپر بیماری بھی ہے تو آگے والے تمہیں جادو کہہ دیں گے، یا آگے والے تمہیں جنات کہہ دیں گے یا نظر بد کہہ دیں گے تاکہ اس کا بھی کمائی ہو جائے۔ اب میرے دوستو تمہارے ہے بیماری، جب تمہاری بیماری ہے تو اللہ کی قرآن سے تو پوچھو، اللہ کی قرآن سے مدد لو کہ بھائی میرے ہے تو کیا ہے کہ میں اتنے پریشان ہوں، رات کو سوتے تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی، بے چینی ہو جاتی ہے، انتہائی پریشان رہتا ہوں، کمزور ہوتے جا رہا ہوں، کھانا ہضم نہیں ہوتی، جگر کام نہیں کر رہا ہے۔ اب بابا کے پاس گیا تو بابا نے کہہ دیا جادو ہے۔ رات کو چونک جاتا ہوں یا ڈر جاتا ہوں، سر بھاری ہو جاتی ہے، کندھے بھاری ہو جاتے ہیں، بات کیا ہے بھائی؟ بابا کے پاس جاتا ہوں، بابا بولتا ہے بھائی جنات ہے۔ یار کھانے پینے دل بالکل نہیں مانگ رہے، کام کرنے دل نہیں چاہتا ہے، کام میں دل نہیں لگتا ہے، بات کیا ہے بھائی؟ تو بابا کے پاس گیا، بابا بولتا ہے نظر بد ہے۔ آپ کرو گے تو کیا بھائی؟ ایک نے کہہ دیا نظر بد ہے، ایک نے کہہ دیا جادو ہے، ایک نے کہہ دیا جنات ہے۔ میرے دوستو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی قرآن سے مدد لے لو، اللہ کی قرآن تمہارے مدد فرمائیں گے۔ اب ایک مریض بستر پہ ہو گئے اور لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، بھائی کیا ہوا؟ کہ بھائی فلاں بابا کے پاس جا رہے، کوئی جا رہا ہے سانپ بابا کے پاس، کوئی جا رہا ہے کارن والے بابا کے پاس، کوئی جا رہا ہے گدھے والے بابا کے پاس، کوئی جا رہا ہے طوطے والے بابا کے پاس۔ ارے میرے دوستوں، تم کون سی گدھے والے بابا، کون سی سانپ والے بابا، کون سی ٹوکری والے بابا، کون سی ہنڈیا والے بابا، کیا کیا یار اس قسم کی چیزیں شروع ہو گئے اس کائنات کے اندر، دنیا کے اندر۔ میرے دوستوں ایک عالم دین جب تمہیں صحیح چیز بتا رہے، تم اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کر رہے ہو؟ میرے دوستوں کسی کے اوپر جادو ہو گئے یا جنات ہو گئے یا نظر بد ہو گئے، میرے دوستوں تو پھر کیا کرو گے؟ یا بیماری ہے، جنات ہے، جادو ہے، یا بھائی نظر بد تو عام سی چیزیں کہ آپ دیکھتے ہو کسی کو نظر لگی، بھئی آپ نظر اتار لیا، سورہ جو ہے قلم کی آخری 3 آیات پڑھ لو،
اور پھر سات مرتبہ سورہ فاتحہ آیت الکرسی 7 مرتبہ 4 گل 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لو یا پانی میں دم کر کے نہا لو، نظر بد ختم ہو گئی۔ اب بھائی جادو ہے، بھائی جو بڑے کالا علم ہو گیا، تمہارے اوپر خطرناک قسم کا دیو کی اثر ہو گئے۔ آپ کیا کیا جائے میرے دوستوں، کیسے اس کی امتحان کی جائے، اس کی آزمائش کیسے ہو؟ اصل جو ہے اس کی امتحان آزمائش ہے، اس کو جو ہے ڈائگنسٹ کرنا۔ یہ ڈائگنسٹ ہوگا تو کیسے ہوگا بھائی؟ آپ جاتے ہو بلڈ لیبورٹری میں، وہ بھائی دیکھتا ہے کہ آپ کی بلڈ کے اندر کے ٹائفائڈ تو نہیں ہے، ملیریا تو نہیں ہے، بخار کون سی بخار ہے، ٹائفائڈ میں کون سی قسم ہے، سالمونیا تو نہیں ہے، یا اور کسی چیز کا تو نہیں ہے، کینسر تو نہیں ہو گئے؟ بھائی کیا بات ہے، بہت سارے ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں، یہ سی پی تمہارے خراب ہے، خون میں کمی ہے، بہت ساری چیزیں دیکھ لیا بھائی، بولے بھائی خون کی رپورٹ بھی صحیح ہے، اور میدا کی رپورٹ بھی صحیح ہے، جگر کی رپورٹ بھی صحیح ہے، اور شوگر بھی صحیح ہے، سب کچھ ہے، پھر پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کی قرآن سے تو پوچھو، اللہ کی قرآن سے مدد لے لو، اللہ کی قرآن تمہارے مدد فرمائیں گے۔ ایک سورہ ہے، ایک سورہ 1.5 صفحے کی ہے، صرف میرے دوستو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، بمشکل آپ کو 10-15 منٹ لگیں گے۔ آپ بیٹھے بیٹھے مریض کو لٹا دو، مریض کو لمبا کر کے لٹاؤ، لمبا کر کے لٹانے کے بعد 1-2 پاؤں کو اس کو دیوار کے ساتھ ایسے اس کے ایڑیاں لگا دو، تاکہ بعد میں بھی آگے پیچھے نہ ہو۔ اس کی سر پہ داغ لگا دو، داغ لگا دیا۔ اب داغ لگانے کے بعد نا پھر اس کو چیک کرنا ہے۔ ایک داغا لے لو لمبا سا، اور داغا کے اندر بھی گیرا لگا دو دونوں طرف۔ داغا اسے کچی داغا لے لو، کچی داغا لینے کے بعد اس کے دونوں طرف داغ لگا لینا، گیرا لگا لینا۔ اب اس گیرے کے مطابق اس کو جو ہے سر سے پکڑو، اور یہاں پیشانی کے اوپر داغ لگانا کسی مارکر سے۔ اب اسی داغا کو پکڑ لو اور پاؤں تک اتنا لمبا داغا کر لو، پھر اس داغا کے ساتھ 6 داغا اور ملا لو، کتنا ہو جائے گا؟ 7 داغا۔ اب اس کو اکٹھا کر کے ایک مٹھی میں لے لو، لے لی۔ اب اس میں بسم اللہ اول آخر درود شریف پڑھو، پڑھ کر پھر اس کے بعد سورۃ المزمل 1 مرتبہ پڑھو، دم کرو، پھر پڑھو، دم کرو، پھر پڑھو، دم کرو، 7 مرتبہ پڑھ لو، 7 مرتبہ دم کر دو۔ پھر مریض کو پہلے جیسے لٹایا مریض کو اسے لیٹے رہنے دو۔ اب پھر دوبارہ اس داغے کو ناپ لو، اگر وہ داغا 2 انچ یا 3 انچ لمبا ہو جائے تو سمجھ لو ان کے اوپر کیا ہے؟ جادو ہے، خطرناک قسم کی جادو، اور بہت پہلے کیا ہوگا، اور بڑی خطرناک قسم کی ہو گئی ہے۔ اب اگر وہ داغا 2-3 انچ چھوٹا ہو جائے ابھی اس وقت میں سمجھ لو کہ اس کے اوپر جنات کے اثرات ہے، اور واقعی خطرناک قسم کے اثرات ہے۔ اب وہ جنات دیو ہو یا بھوت ہو یا اور کوئی چیز ہو، یہ چڑیا چڑال ہو، کوئی بھی چیز ہے، بہرحال جنات کی نسل میں سے اتنے سارے فنڈاری کرنے کی ضرورت نہیں کہ دیو کی نسل ہے یا چڑال کی نسل ہے یا صرف بھائی جنات کی نسل ہے۔ اب یہ جنات ہے، 2 انچ چھوٹا ہو گئے، اگر داغا برابر رہے تو سمجھ لو اس بندے کی جسمانی بیماری ہے، اس کی علاج ڈاکٹر کے پاس ہوں گے، ڈاکٹر ان کی بیماری کو صحیح ڈائگنوس نہیں کر پایا، ان کی پھیپھڑے کی بیماری ہوگی یا بلڈ میں کوئی بیماری ہوگی یا جگر میں ان کی بیماری ہوگی یا میدا میں بیماری ہوگی، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، ڈاکٹر نے اس بیماری کی ڈائگنوس نہیں کر پایا، شناخت نہیں کر پایا کہ بیماری ہے تو کیا ہے۔ آپ نے اگر دیکھ لیا کہ لمبا ہے داغا تو سمجھ لیں اس کے اوپر جادو ہے۔ اب جادو ہے تو اس کی بیماری بھی ہو سکتا ہے، جادو کی ساتھ ساتھ میں اس کی بیماری بگاڑ بھی سکتا ہے جادو کے ذریعے سے۔ پھر جنات ہے تو اس سے بھی اس کی جنات کے اثرات ہے، اس کے ساتھ بیماری بھی ہو سکتا ہے، وہ جنات نے ان کی بیماریوں کو بگاڑ بھی دیتے ہیں۔ تو ان صورتوں میں آپ کو ایک ڈائگنوس تو ہوگی کہ بھائی یہ جنات ہے، یہ کیا ہے، یہ جادو ہے۔ تو سورہ مزمل پڑھنا بسم اللہ کے ساتھ، اول آخر درود شریف پڑھیں آپ تو 7 مرتبہ، 1 مرتبہ پڑھ کے 1 دفعہ داغے کے اوپر دم کریں، 200 مرتبہ پڑھ کر 200 دفعہ دم کریں، 300 مرتبہ پڑھ کے 300 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھ کے 7 مرتبہ دم کرنا، مریض کو لمبا کر کے لٹا دے۔
ان کی پاؤں کو دیوار کے ساتھ لگا کر پیشانی میں مرکر سے داغ لگا لیں، ایک دگا سے ناپیں، اس کی برابر 6 دگا اور لیں، 7 دگا ہو جائیں گے، 7 دگا کو مٹھی میں پکڑ کر سورہ مزمل 7 مرتبہ پڑھیں۔ اب اس کو بولتا ہے قرآن سے پوچھنا، اس کو بولتا ہے قرآنی عمل، اس کو بولتا ہے قرآنی کمپیوٹر، اس کو بولتا ہے قرآن سے دریافت کرنا کہ بیماری ہے تو کیا ہے، یہ قرآن سے آپ نے دریافت فرمایا، سورۃ المزمل سے آپ نے پوچھا، سورۃ المزمل نے آپ کو اس بیماری کا جواب دے دی ہے کہ یہ بیماری ہے۔ اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے، بالکل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب اگر آپ کو جادو ہو گئی، انشاءاللہ جادو کی باتیں بعد میں بتاؤں گا کہ بھائی جادو کاٹنے کا بھی طریقہ کیا ہے، اور جنات ہو گیا تو جنات کو بھگانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ ہماری یوٹیوب دیکھتے رہیں نا، ہمارے بیان کو دیکھتے رہیں، روحانی بیان کو بھی دیکھیں، ہمارے درس قرآن کو بھی دیکھیں۔ بعض وقت میں درس قرآن کے درمیان بھی میں بتا دیتا ہوں بعض عمل جو آپ جب سنتے رہیں گے کنٹینیو تو آپ کو ملتے رہیں گے، آپ اس کے اوپر عمل بھی کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔